یہ لیلۃ القدر ہے، بہت قیمتی بھی ہے اور اس میں تقدیری فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی بھی ایک خاص شب ہے جس کو قرآن مجید میں دو ناموں سے اس رات میں تمام پختہ امور، تمام پختہ معاملات، اہم معاملات، مستحکم معاملات، طے شدہ فیصلے اس رات کو یہ حکم ہوتے ہیں ہماری جانب سے، ہمارے اذن سے، ہماری اتھارٹی سے۔ کسی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، وہ بھی امر رب سے کیا گیا۔ آئندہ سال میں کیا ہونا ہے اس سے متعلق سارے احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جب ایشو ہونا ہے وہ یفرق ہو گئے، حکم ایشو ہو گئے۔ یہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس ماہ مبارک کی بھی ایک خاص شب ہے جس کو قرآن مجید میں دو ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ لفظ تو بہت سے لوگوں کے علم میں ہے، بلکہ اکثریت کے لوگوں کے علم میں ہے۔ لیلہ مبارکہ، یہ بات جو حضرات بھی میری جو بھی قرآنی سوچ ہے اس سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرے نزدیک یہ ایک اہم اصول ہے قرآن مجید کے فہم کا، کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں، اور ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ آپ سوچیں گے، اس پر تدبر کریں گے تو جو کچھ حاصل ہوگا اس پر مستزاد مزید کچھ اس کے نکات علمی، معرفت کے، حکمت کے ملے گے، جبکہ ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے، تقابلی مطالعہ۔ تو دو جگہ پر، ایک جگہ اسے لیلۃ القدر کہا ہے اور ایک جگہ لیلہ مبارک کہا ہے۔ میں نے وہی آیات آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا اس ماہ مبارک میں جو اب اختتام کے قریب ہی ہے، یہ گویا کہ ہر مسلمان نے بار بار سنی ہے۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، آخری ہدایت، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ لیکن یہ کہ جو دو میں نے مقامات بتائے ہیں کہ جن میں اس ماہ مبارک کی بھی ایک رات کو معین طور پر دو جگہ پر بیان کیا گیا۔ حامیم جو سلسلہ سور ہے قرآن مجید میں، ان میں سورۃ الدخان بھی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے، خود واضح ہے اور ہر شے کو واضح کر دیتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب۔ انا کنا منذرین، اور ہم انذار کرنے والے ہیں، خبردار کر دینے والے ہیں، اتمام حجت کر دینے والے ہیں کہ قیامت کے دن محاسبہ اخروی کے وقت لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں وارن نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو آیت ہے اس پر توجہ آج خاص طور پر مرکوز کیجئے، گفتگو بعد میں ہوگی۔ اس رات میں تمام پختہ امور اور ان سے متعلق احکام ایشو ہو جاتے ہیں۔ کل امر حکیم، حکیم اس کے دو ترجمے ہیں، حکمت بھرا، قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن جس میں حکمت ہے، اور حکیم کے معنی پختہ، مضبوط، اسی سے لفظ استحکام بنا ہے، مادہ وہی ہے، ہا کاف میم، استحکام، جس پر میری کتاب بھی ہے استحکام پاکستان۔
کوئی شے مستحکم ہو جائے، پختہ ہو جائے، فائنل. تو کل امر حکیم، ہر وہ معاملات کے جو پختہ ہے اور حکمت بھرا ہے. یفرق فیہا، اب میں نے اس آیت کے الفاظ کی ترتیب بدل دی. فیہا یفرق کل امر حکیم، کل امر حکیم یفرق فیہا، تمام پختہ معاملات، اہم معاملات، مستحکم معاملات، طے شدہ فیصلے اس رات کو، اب میں نے ترجمہ کیا، ایشو کر دیے جاتے. فرق کے معنی کیا ہے؟ جدا کر دینا. ایگزیکٹلی یہی لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، آرڈرز ایشو ہو گئے. اس سے پہلے ابھی غور و فکر میں تھے، فائل میں تھے، سوچ بچار جاری تھا، کوئی گفتگو تھی، کوئی کسی کا نوٹ تھا، کوئی کسی پہ شاید کسی کا نوٹ آف ڈسنٹ آ گیا ہو، لیکن یہ کہ فائنل ہوا، اب ایشو ہو گیا. فرق کے معنی ہے علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا. فیہا یفرق کل امر حکیم. تو اس آیت کے لفظی معنی واضح ہو گئے، اس پہ اصل گفتگو بعد میں ہوگی. امرا من عندنا، اب زیادہ اس کے اوپر زور دینے کے لیے ایک حکم کے طور پر ہماری جانب سے. ایشو جب بھی کوئی حکم ہوتا تھا آن بہاف آف ہز میجسٹیز گورنمنٹ، میں یہ آرڈر ایشو کر رہا ہوں، یا فلاں کی طرف سے آن بہاف آف دی وائس رائے، آن بہاف آف دی گورنر. تو حکم جب ایشو ہوتا ہے کسی کے بہاف پر، کسی کے حکم سے، کسی کی جو بھی آخری جو ڈیسائیڈنگ اتھارٹی ہے، امرا من عندنا، وہ حکم، وہ فیصلہ ہمارے پاس سے ایشو ہوتا ہے، ہماری پرمیشن سے ایشو ہوتا ہے. اس لیے کہ پرمیشن کا لفظ آیا ہے دوسری صورت میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر. وہاں صرف من کل امر آیا، یہاں کل امر حکیم، امر کے ساتھ ایک اضافہ ہو گیا. پختہ حکم، معین حکم، واضح شکل میں، جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہ گئی ہو، جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو، جس میں اب کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، کسی اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے. It's decided finally and issued. تو یہ ہے اذن رب سے. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ حکم ہوتے ہیں ہماری جانب سے، ہمارے اذن سے، ہماری اتھارٹی سے، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے. رحمتا من ربک، اللہ کا ہر حکم آپ کے رب کی رحمت پر مبنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو ناگوار ہو، کسی کو وقتی طور پر اس سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، وہ بھی امر رب سے کیا گیا، انہیں تو بہت تکلیف پہنچی ہوگی. لیکن یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کے جسم میں سے اگر ہاتھ پہ گینگرین ہو جائے تو پورا جسم کو بچانے کے لیے ہاتھ کو ایمپیوٹیٹ کر دیتے، کاٹ دیتے. یہ بھی رحمت ہے، پورے جسم کو بچانے کے لیے جو گلا سڑا عضو ہے اس کو کاٹ دیتے. تو پوری نوع انسانی کی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ اس گلے سڑے مواد کو ختم کرتا رہا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، ہر فیصلہ اس کی رحمت پر مبنی ہے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے، مالک ہے، آقا ہے آسمانوں کا، زمین کا. یہ الفاظ بھی نوٹ کیجئے، یہ بھی میری آج کی گفتگو سے متعلق ہے. قرآن مجید کائنات، کون و مکان، یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. یہ الفاظ جو ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں کی سمجھ میں نہ آتے. یہ زمان و مکان کس بلا کا نام لے رہے ہیں، کیا یہ کمپلیکس ہے؟ لیکن جن چیزوں کو ہم اب تعبیر کرتے ہیں زمان و مکان، سلسلہ وجود، قرآن میں اس کے لیے سادہ اصطلاح ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین، بس تاکہ وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے. آج بھی ہر دیہاتی کی سمجھ میں آ جائے گا، اس وقت ہر بدو کی سمجھ میں بھی آ گیا. کل کون و مکان، کل کون و مکان کا مالک ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین.
اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہ 7 آیات ہیں سورہ دخان کی ابتدائی۔ پھر میں نے تلاوت کی تھی سورۃ القدر کی، وہ 5 آیات ہیں۔ جو مضمون یہاں 7 میں آیا ہے وہ وہاں 5 میں آیا ہے، لیکن یہاں کی 2 آیتیں ابتدائی جو ہیں وہ قسم پر مبنی ہے، حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین۔ باقی اصل مضمون وہی 5 آیات ہیں۔ یہاں کیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اب اسی رات کو وہاں تعبیر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب قدر کے بھی 2 معنی ہیں، ویلیویبل، قابل قدر، قدر ویلیو، یہ رات بڑی قیمتی بھی ہے اور قدر ہی سے تقدیر بنا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اندازہ کرنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ قدر تو یہ لیلۃ القدر ہے، بہت قیمتی بھی ہے اور اس میں تقدیری فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ آئندہ سال میں کیا ہونا ہے اس سے متعلق سارے احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور وہ فرشتے پھر اس کو لے کر اترتے ہیں۔ اس کا ذکر لیلۃ القدر میں ہے، یہاں نہیں ہے، سورۃ القدر میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ کل امر کے الفاظ تو ان دونوں مقامات پر کامن ہو گئے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، جب ایشو ہونا ہے وہ یفرق ہو ہے، حکم ایشو ہو گئے، اب اس کی ایگزیکیوشن ہے۔ ایگزیکیوشن کون کرے گا؟ کون ہے اس کائناتی حکومت کے کارندے، اس کی بیوروکریسی، اس کی سول سروس کون ہے؟ ملائکہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔